بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. میرے نہایت ہی قابل احترام سینئر قائدین، وکلاء برادران، صحافی برادران اور اس جلسے کے منتظمین، انقلابی فورس کھوڑ اچھالا اور پنڈال میں موجود میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے قابل احترام تمام دوست، آپ سب کو میری طرف سے، بلکہ کھوڑ کے بہادروں، غیرت مندوں، وفا کرنے والوں اور مطلوب انقلابی سے محبت کرنے والوں، میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم. آج جس جوش و جذبے اور محبت کا اظہار آپ لوگوں نے میرے استقبال میں کیا، میں دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ لوگوں کا بہت مشکور اور شکر گزار ہوں. اور زندگی نے انشاءاللہ اگر وفا کی، کیونکہ اب میں بھی کٹھن راہوں کا مسافر تو بن گیا ہوں اور کافی مشکلات تو آئیں گی، کسی بھی قسم کی آ سکتی ہیں، تو زندگی نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ وفا اور محبت کا یہ رشتہ، جس طرح میرے والد محترم محمد مطلوب انقلابی صاحب کا اس کھوڑ کی دھرتی، پہاڑ تو نہیں کہنا چاہیے، اس کھوڑ کے علاقے کے ساتھ جو ہے وہ تھا، وہ انشاءاللہ اسی طریقے سے میری طرف سے بھی قائم و دائم رہے گا. آج آپ لوگوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا اور ہمارے قائدین کا، سب کا آپ نے بہت زبردست طریقے سے استقبال کیا اور ہمیں حوصلہ دیا کہ ہم اپنی سیاسی سفر کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ اس کھوڑ کی عظیم دھرتی سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وفا کا اور محبت کا یہ رشتہ یہ قائم رہے گا. حضرات محترم، کھوڑ ہمیشہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کا تھا اور کھوڑ آج بھی پیپلز پارٹی کا ہے. کھوڑ کل بھی مطلوب انقلابی کا تھا، کھوڑ آج بھی مطلوب انقلابی کا ہے. کھوڑ والوں نے ہمیشہ 2006 سے لے کر 2016 تک یہ ثابت کیا کہ یہ منی لاڑکانہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اور اس مضبوط قلعے کو آپ جیالوں نے ہمیشہ اپنے جوش و بلولے کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ مضبوط قلعہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ہی قلعہ رہے گا. کوئی بندہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. ہمارا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ لوگ، بڈھانوی صاحب نے جس طرح بتایا کہ وہ ایک سوچ ہے، وہ کوئی لوگ نہیں، یہ لوگ سب ہمارے لوگ ہیں. کھوڑ کا جو رشتہ میرے والد صاحب کا تھا وہ سب وہی رشتہ انشاءاللہ ہمارا بھی رہے گا. جو لوگ یہ ہیں وہ لوگ مجھے جانتے شاید نہیں ہیں صحیح طرح، اور انشاءاللہ جب جانیں گے، جب سمجھیں گے، پہچانیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی واپس آئیں گے اور ہمارے درمیان ہوں گے. اس تقریب میں جاوید اقبال کالج کا نام اگر نہ لیا جائے تو میرے خیال میں بات مکمل نہیں ہو سکتی، اور بات جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھائی نہیں جا سکتی اگر ان کا نام نہ لیا جائے. وہ ایک بہت ہی سچے اور پکے نظریاتی پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر تھے، اس دھرتی کے ایک نوجوان تھے، اور میرے والد کے بہت ہی دیرینہ ساتھی اور دوست تھے. جاوید اقبال کالج صاحب کی رحلت سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا، اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس خلا کو کس نے پر کیا.
جناب عبدالقیوم قمر ایڈوکیٹ صاحب ہیں. جناب عبدالقیوم قمر ایڈوکیٹ صاحب نے جاوید اقبال کالج صاحب کی لیگیسی کو آگے بڑھایا. یہ آج کل جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم, یہ آپ بہتر جانتے ہیں, جو کلیم کرتے ہیں ان کو بھی, اور جنہوں نے, جو لوگ آپ کے درمیان کھڑے رہے ان پچھلے 19-20 سالوں میں, آپ ان کو بھی بہتر جانتے ہیں. اور اب ماشاءاللہ لوگ باشعور ہیں, غیور ہیں اور غیرت مند ہیں. لوگ اپنے اچھے اور برے کی بہتر پہچان کر سکتے ہیں. جو آج سے 15-20-25 سال پہلے جو ایک تقریریں اور ایک جو مطلب باتیں ہوتی تھیں, اور اب سب باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں, اور ہر بات جو آپ کرتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم وارث ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور جو لوگ آپ لوگوں کے درمیان رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, ہماری برادری, ہمارا قبیلہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم سب اس درخت کی شاخیں ہیں, اور ہم سب نے اسی اسی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے اپنی تربیت حاصل کی. اور جاوید اقبال کالج صاحب بھی جو ہے وہ اسی میں, انہوں نے اسی جماعت میں رہتے ہوئے اپنے سارا سیاسی سفر وہ انہوں نے طے کیا. یہ بات تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظلوم, غریب اور پسے ہوئے طبقے کی ترجمانی کی ہے, اور ہمارا 5 سالہ دور مخالفین کے 35 سالہ دور پر باری ہے. اور اس بات کا ادراک مخالفین وہ خود کرتے ہیں. میرے والد محترم نے اپنی پوری زندگی جو سیاست کی, جو جدوجہد کی, اس جدوجہد اور سیاست کا ایک بنیادی اور مین مقصد لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا تھا. لوگوں کو اپنا سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ کا احساس دلانا تھا, اور یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ جو پچھلی صفوں میں جن کو رکھا جاتا ہے پہاڑی بیلٹ کا سمجھ کر, آپ لوگوں کا کیا مقام ہے, آپ لوگوں کا کیا وزن ہے. ایک طویل جدوجہد والد صاحب نے اس مقصد کے لیے کی, اور میری سیاست کا مقصد, اس دن کیوں چوہان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ ہم ذاتی ایجنڈے یا اپنی ذات کے لیے کوئی بات لے کر نہیں آئے, بلکہ جو سیاست, جو مقاصد اور جو ایجنڈے میرے والد صاحب کے تھے, ہماری سیاست انہیں ایجنڈوں کی ایک تسلسل ہے. اور ہم انشاءاللہ جو مشن میں کوئی جو ادھورا رہ گیا یا جو کوئی کمی رہ گئی, ہمارا مقصد جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے والد کی طرح آپ لوگوں کی ہر خوشی اور غمی کا شریکوار ہوں گا. اور جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے استقبال کیا, اس کے بعد تو مطلب میں کیا کہوں, میرے پاس سچی بات ہے کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اس کے لیے شکریہ ادا کروں, لیکن وہ میں پہلے کر چکا ہوں بار بار. لیکن یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا, جہاں پہ آپ لوگوں کا پسینہ گرے گا وہاں پہ میرا خون گرے گا. اور انشاءاللہ ہمارے تمام قائدین, سینئر قیادت, میرے جو انکل ہیں, میرے جو سیاسی استاد ہیں, جو میرے والد صاحب کے سیاسی شاگرد ہیں, اور جو ان کے سیاسی مسافر تھے, یہ سب انشاءاللہ مطلوب انقلابی کی تربیت یافتہ ٹیم انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہے.
کوئی بندہ بھی یہ مت سمجھے کہ ہم کمزور ہیں یا نہ تجربہ کار ہیں. انشاءاللہ مطلوب انقلابی کی تربیت یافتہ ٹیم کے ساتھ ان کے تمام جو محبت کرنے والے اور چاہنے والے آپ سب لوگوں کے ساتھ ہم سب مطلوب انقلابی ہیں. مطلوب انقلابی ایک انسان کا نام نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک نظریے اور ایک فکر کا نام ہے. اور جو انہوں نے ایک لمبا سیاسی سفر طے کیا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ انہوں نے وہ سوچ اور فکر ہم میں سے زیادہ تر لوگوں میں وہ منتقل کی. تو میں یہ کہنے پہ حق میں جانب ہوں کہ ہم سب مطلوب انقلابی ہیں اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ بھرپور طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور مخالفینوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروکار اور تقریب کا انعقاد کیا، اور جو ہے وہ میں نئے شامل ہونے والے جتنے میرے بزرگ دوست بھائی آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی حقوق اور عزت نفس کا میں چوکیدار ہوں، اور انشاءاللہ آپ جو عزت اور وقار ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے انشاءاللہ کہیں بڑھ کر آپ کو اس جماعت میں عزت اور وقار ملے گا. میں اس موقع پر اپنے والد کے دیرینہ ساتھی، دوست، سیاسی استاد اور ان لوگوں کا اگر نام نہ لوں جنہوں نے میرے والد کے سیاسی سفر میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے. جناب کیوم قمر صاحب کے والد مرحوم چیئرمین شریف صاحب، جاوید کالس صاحب، ممبر بیر ولی صاحب، نبی بخش کٹانہ صاحب، ڈاکٹر مظہر مرحوم، حاجی مقصود مرحوم، خلیفہ شاہ محمد، حاجی بیر ولی، نمبردار چودھری مہندی، محمد دین مرحوم، ان تمام لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی اور کھوڑ کی غیور عوام کے لیے بہت خدمات ہیں. تو میں اس سٹیج کی وسادت سے ان تمام لوگوں کے لیے بھی میں نیک تمناؤں کا جو اظہار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی جو آل اولاد اور جو ان کا جو خاندان ہے وہ ان کی لیگیسی کا خیال کرے گا اور آگے بڑھے گا. اور چونکہ ہم ان سب لوگوں کی اور میرے والد کی منزل ایک ہی تھی، مشن ایک ہی تھا، کاز ایک ہی تھا، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں گے. باتیں بہت ہیں لیکن میں جو ہے وہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ لوگ پورے دن سے جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک اور بات جو میرے ذہن میں بھی آئی، ان تمام جو لوگ جنہوں نے میرے والد کے دکھ میں اور اس بات کو غلط ثابت کیا کہ محبت جو ہے وہ صرف دنیا والوں کے ساتھ ہوتی ہے، انہوں نے محبت اور وفا کا ایک ایسی انہوں نے مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. آج ان کے بھائی مرزا عدیل بھی ہمارے درمیان ہیں، اور حاجی فاروق صاحب کی فیملی میں سے میں شاید وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن میں اس سٹیج کی وسادت سے یہ جو ہمارے 3 دلیر اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہنے والے جوان بھائی بزرگ، میں اگر ان کا نام نہ لوں تو وہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی. مرزا توصیف اللہ جلال صاحب، حاجی فاروق صاحب، شہریار چفتائی صاحب، راجہ جاوید انقلابی صاحب، آپ سب کا بھی بہت شکریہ. آپ سب کی جو ہے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، مغفرت کرے، اور آپ کی جو تمام فیملی والے، میں آپ سب کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں.
اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس نیک مشن اور مقصد میں ہمارا ساتھ دیں گے. اور اسی موقع پہ میں جو ہے وہ حاجی اکبر صاحب کا بھی اگر نام نہ لوں تو وہ بھی جو ہے وہ بہت غلط بات ہوگی. حاجی رحیم داد صاحب جو ہے کہ پتہ سے تھے, میں ان کو بھی جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. شمیم اور کریم شہید کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور حاجی فتح محمد صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. نام آپ سب جو ابھی موجود ہیں ہمارے درمیان, میں ایک بار پھر آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب جاوید اقبال بٹانی صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے پورا دن ہمارے درمیان آپ نے گزارا, ہمارے ساتھ آپ رہے. جناب کیوم قمر صاحب کا, داؤد گل صاحب کا, مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, چیئرمین فریاد صاحب, ماسٹر فیض صاحب, مقبول گورسی صاحب, میڈم نور صابر ایڈوکیٹ صاحبہ, کیوم چوہان صاحب, پرویز اکبر صاحب, چودھری محبوب صاحب, ممبر سی عارف کٹاریا صاحب, حنیف کٹانہ صاحب, راجہ ظفر صاحب, چودھری لیاقت صاحب, ممبر شیر محمد صاحب, یونس انقلابی صاحب, حاجی شبیر صاحب, ملک منیر صاحب, ملک مظہر صاحب, ملک طارق صاحب, ملک رشید صاحب, چودھری منشی صاحب, صوبیدار یوسف صاحب, حاجی عباس صاحب, حاجی دل پذیر صاحب. اس کے بعد انصر کرامت میرے بھائی, ریاست تبسم, بکلا برادری کہ میں نام میں خود نہیں لیتا کیونکہ اگر کچھ کے لیں اور کچھ کے نہ لیں تو یہ جو ہے پھر ناراض بھی ہوتے ہیں اور سخت لوگ بھی ہیں. نمبردار افسر صاحب, چودھری بابر صاحب, اور میرے جتنے تمام میاں زبیر صاحب, بابو سعد صاحب, زید بٹ صاحب, جنہوں نے محبت کی ایسی مثال میں نے مطلب بہت کم لوگوں کو دیکھی. یہ بھی اس دن جس دن توصیف اللہ جلال جس ایمبولینس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی اس کے ساتھ تھے. اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ بھی ہمارے درمیان ہے. اور نائک ظفر صاحب اور ملک ذوالفقار صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور انقلابی فورس کھوڑ اچھالا کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اختر ربانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جن کا نام میں نہیں لے سکا, جس طرح کے میرے بھائی جابر شاد صاحب, شبیر کسانہ صاحب, ہے نام ویسے نہیں لینا تھا ان کا لیکن چلیں یہ بکلا برادری میں آتے ہیں. تو بٹل سے شامل ہونے والے میرے جتنے تمام دوست احباب اور بزرگ, آپ سب کا شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ, استقبال کے لیے شکریہ, پورا دن بیٹھنے کے لیے شکریہ, اور حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ. میں اب زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لوں گا آپ لوگوں سے, اور جو ہے پھر آپ لوگوں کا شکریہ. والسلام. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, بلاول بھٹو صاحب زندہ باد, کیوم قمر صاحب زندہ باد, انقلابی فورس زندہ باد, مطلوب انقلابی زندہ باد, آپ سب زندہ باد.